روزے کے مستحبات کیا نقل کیے گئے ہیں؟ مستحبات روزہ، چنانچہ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے افطاری کرنے میں جلدی کرنا، یہ جو ہے فقہ نے اس کو بہتر عمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے وَتَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ أَفْضَلُ فَيَسْتَحِبُّ أَن يُفْطِرَ قبل الصلاة۔ یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر۔ دوسرے کہ کھجور یا چھہارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی سے۔ چنانچہ مشکات شریف میں روایت ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات احسا۔ یہ اس طریقے کی عبارت پھر آگے ہے من مائن۔ یہ مشکات شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 175 کتاب الصوم، جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ چوتھے یہ کہ تیسری صورت یہ کہ جس چیز سے افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہو، مثلا 3، 5، 7 وغیرہ ہو، یہ افضل ہے، مستحب ہے، باقی جائز تو سب ہے، 1 کرے، 2 کرے، 4 کرے، اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ مرقات المفاتح میں ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب ان یفطر علی 3 تمیرات او شیئا لم تصبہ النار۔ یہ مرقات المفاتیح جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 257 جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ چوتھی صورت یہ کہ افطار کے بعد دعا پڑھنا، مثلا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کا پڑھنا۔ چنانچہ یہ دعا جو ہے مشکات شریف میں ہے ان معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ مشکات کی روایت ہے، پہلی جلد صفحہ 175 قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ پانچویں صورت یہ کہ سحری میں کچھ نہ کچھ کھانا ضرور چاہیے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 200 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 6 سحری کرنے میں وقت کے اندر تاخیر کرنا، اس کی یہ بہتر ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے ثم تاخیر السحور مستحب، یہ فتاوی عالمگیریہ پہلی جلد صفحہ نمبر 200 جو مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ نمبر 7 زبان کو ناجائز باتوں سے اور اعضاء کو ناجائز کاموں سے باز رکھنا چاہیے۔ چنانچہ مشکات شریف میں روایت ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجۃ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے مشکات شریف پہلی جلد صفحہ 176 جو قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ آگے جو ہے مرقات کے اندر ہے قول الزور ای الباطل وهو ما فيه اسم والاضافہ بیانیہ وقالت طبی الزور الکذب والبہتان۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے مرقات المفاتیح چوتھی جلد صفحہ 177 جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ نمبر 8 رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ خیرات سے نوازتے رہنا حسب استطاعت، اور حصول علم میں مشغول رہنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، اور اسی طریقے سے اخیر عشرے کا اعتکاف وغیرہ کا کرنا۔ چنانچہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت اس طریقے سے ان سلمان الفارسی وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المومن۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 173 کتاب الصوم کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے حروف تہجی میم عنوان ہے مستحبات روزہ، صفحہ نمبر 178 اور صفحہ نمبر 179 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔